السلام علیکم جی، لندن سے گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ بات نہیں کس پہ کرنی. مجھے عمران خان کیسے سویا، کیا اس نے کپڑے پہنے تھے، کیا کھایا، کیا پیا، اس نے کس سے کیا بات کی، جیل میں کیا گزرا، مجھے اس پر بالکل میں بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. بات اس پہ البتہ کرتے ہیں کہ میں اس لیے مجھے فیلڈ رپورٹرز کا یہ کام ہے. بالکل ٹھیک ہے، فیلڈ رپورٹرز کا یہ کام ہے کہ وہ جائیں اور اس طرح کی خبریں چسکا مسالہ لے کر آ جائیں. لیکن جب خود کو سنجیدہ کہلاتے ہوئے لوگ بھی بنیادی طور پہ پورا ولاگ آج کل اس بات پہ کر رہے ہیں، بڑا متانت اپنے آپ کو، عمران خان نے کیا کھایا، اس نے کیا پہنا، اس نے کیا کہا، اس نے کیسے دیکھا، وہ کیسے اٹھا، وہ واش روم گیا نہیں گیا. یار کیا آدمی حیران ہو جاتا ہے. بٹ لیکن چسکے بازی کے اس دور میں جو ہے وہ اچھا ہے، بڑے لوگ بے نقاب ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو بات یہ کرتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے اس کا ہو گیا، ٹائم اب ختم ہو گیا. تو یہ قومی اسمبلی جو ہے بنیادی طور پر جمہوری اصولوں کے مطابق قوم کے نمائندے جن کا انتخاب قوم کرتی ہے وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس قوم جس ریاست میں رہتی ہے اس ریاست کے اوپر اپنی حکومت قائم کر کے ریاست کا انتظام چلائے. لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے معاملہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ غلاموں کی قوم ہے. غلام اپنے نمائندے چنتے ہیں، غلاموں کے نمائندے اسمبلی کے ایوانوں میں جاتے ہیں، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ غلاموں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اور وہ جو غلاموں کے نمائندے ہیں وہ پھر اپنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے یا سنگل پارٹی میجورٹی لے کر ایک غلام حکومت قائم کرتے ہیں. وہ جو حکومت ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ غلاموں کی انتخاب، جو غلاموں کے نمائندے ہوتے ہیں، غلاموں کے نمائندے پھر وہ حکومت تشکیل دیتی ہے، غلاموں کی حکومت. اچھا، اب جب غلاموں کی ایک حکومت وجود میں آ جاتی ہے، ایک تو یہ کہ صرف ووٹ سے آتی نہیں ہے، کھلا راز ہے. تو وہ جو مقامی اشرافیہ ہے، ماسٹرز ایکچوئل، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انہی کو جواب دہ ہوتی ہے، انہی سے وعدے کر کے آتی ہے، انہی کے انٹرسٹ کو پہلے رکھتی ہے کیونکہ ان کی اجازت سے آتی ہے، اور تبھی تک حکومت میں رہ سکتی ہے جب تک لوکل ماسٹرز کی اجازت ہوگی، ورنہ نکال دیا جائے گا. تو ایک غلاموں کی جو منتخب نمائندے ہیں، اور پھر ان غلاموں کے منتخب نمائندوں سے بنی ہوئی حکومت سے ہمیں اتنی امیدیں رکھنی چاہیے نا جو غلاموں کی حکومت سے آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ کون سے غلام ہیں جو ارب پتی ہوتے ہیں؟ جواب ہے بالکل ہوتے ہیں. جب پوری قوم غلام جہاں بھی ہوگی، مطلب ہے کسی بھی دنیا کی ریاست میں، وہاں پہ ان غلاموں میں ایک عظیم اکثریت غریبوں کی ہوگی. لیکن انہی غلاموں میں امیر غلام بھی تو ہوں گے نا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے ہمیں ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھنا پڑے گا. مغلوں کے آپ اس میں مختصر ترین دیکھ لیجئے کہ مغلوں کے دور میں بادشاہ ہوتا تھا، اس کے نیچے جاگیردار ہوتے تھے، زمیندار ہوتے تھے، پھر آگے ان کی رعیت ہوتی تھی. یہ کہ بادشاہ ہوتا تھا، اس کے بعد ایک ٹیئر ہوتا تھا، راجاؤں کا، مہاراجوں کا، جاگیرداروں کا، زمینداروں کا، جو کہ غلام تھے. یہ ان بادشاہوں کے نیچے آتے تھے، یہ ان بادشاہوں کو پیسہ دیتے تھے، مالیہ دیتے تھے. جاگیردار اور چودھریوں کا فرق یہ ہوتا تھا کہ جاگیردار وہ ہوتا تھا جس کو مغل بادشاہ جاگیردار بناتا تھا جاگیر عطا کر کے، اور چودھریوں کو بھی مغل بادشاہ ہی ظاہر ہے کہ چودھری بناتا تھا ایک علاقے کا انتظام دیکھے کہ اس نے اب مالیہ اکٹھا کرنا ہے، انتظام چلانا ہے، بلا بلا. جاگیردار اور چودھری کا فرق یہ ہوتا تھا کہ جاگیردار جو ہے یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس فوجیں بھی ہوتی تھی. زمیندار، سوری میں چودھری کہہ رہا ہوں، چودھری نہیں، زمیندار چودھری بھی ہوتے تھے، زمیندار دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے. تو زمیندار اور جاگیرداروں کا فرق یہ ہوتا تھا کہ جاگیردار کے پاس فوج ہوتی تھی اپنے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے، لا انفورسمنٹ ہوتی تھی، گھوڑے اس زمانے کے، تلواریں شلواریں. جو زمیندار ہوتے تھے ان کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا. زمیندار مالیہ وغیرہ لیتے تھے لیکن ان کے پاس اپنی کوئی فوج وغیرہ چیز نہیں ہوتی تھی. تو بادشاہ جو ہے وہ جنگ کے وقت جاگیرداروں کے ذمہ لگاتا تھا کہ وہ اتنی فوج مہیا کرے. جاگیردار کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ جب بھی کہے اس کو فوج مہیا کرے. تو راجے مہاراجے اپنے علاقوں کے حاکم ہوتے تھے لیکن جواب دہی بادشاہ کو ہوتے تھے. آخری جو اقتدار ہے وہ بادشاہ کا ہوتا تھا. تو بادشاہ کی رعایا ہوتی تھی یہ لوگ، اور رعایا کے آگے رعیت، رے این چھوٹی یہ تے، رعیت، یہ اکثریت ہوتی تھی. یہ مغل بادشاہ کا دور تھا. فرق صرف یہ تھا کہ جاگیردار جب مرتا تھا تو اس کے بیٹے کو وہ جاگیر نہیں ملتی تھی، وہ جاگیر بادشاہ کو واپس ہو جاتی تھی، اور بادشاہ جو ہے پھر وہ نیا جاگیردار منتخب کر کے اس کو جاگیر دے دیا کرتا تھا. یہی زمیندار کا بیٹا زمیندار نہیں ہوتا تھا. زمیندار جب مر جاتا تھا تو بادشاہ ایک نیا زمیندار مقرر کر دیا تھا. زمین ساری کی ساری بادشاہ کی ہوتی تھی. اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں نے مور اور لیس یہی نظام رکھا. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بعد میں ادارے بنائے، عدلیہ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا دیں،
لیکن مور اور لیس یہی تھا کہ اقتدار جو تھا وہ انگریز کے پاس تھا، فوج کے تھرو وہ کنٹرول کرتا تھا، لیکن نیچے راجے مہاراجے پرنسلی اسٹیٹس جاگیر دار اور یہ زمیندار وغیرہ یہ اس طرح اس نے رکھے۔ فرق یہ کر دیا کہ انگریزوں نے جن کو جاگیردار بنایا ان وہاں پہ یہ مغلوں کے قانون میں تبدیلی کر دی کہ اب اس کا بیٹا جاگیردار ہوگا، کیونکہ ڈیوکس جو برطانیہ کی یہاں کی جو جاگیرداری کا نظام تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جاگیردار کا بیٹا جاگیردار، پھر اس کا بیٹا جاگیردار، یہی بادشاہت میں ہوتا تھا۔ تو یہ انگریز بر صغیر میں لے کر آئے، تو پھر انہوں نے جن لوگوں کو جاگیریں دیں آج تک ان کے وہ جاگیریں چل رہی ہیں۔ ہندوستان نے یہ پریکٹس فوراً ختم کر دی، انہوں نے آزادی لیتے ساتھ ہی اس سارے سسٹم کو ملیمیٹ کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہو پایا، تو ہمارے ہاں آج تک جو بادشاہ کے زمانے کا نظام ہے کہ اوپر بادشاہ ہے، نیچے جو ہے وہ جاگیردار زمیندار ہیں، نیچے پھر آگے ان کی رعیت ہے۔ بادشاہ کا براہ راست رعیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہ درمیان والے لوگ ڈیل کریں گے۔ انگریز آئے، انگریزوں کے بعد ہمارا نظام بن گیا، اس نظام میں بھی بالکل آج تک یہی ہے کہ لوکل ماسٹرز اور ہیں۔ ہاں فرق صرف یہ ہے بادشاہ کے دور میں اور آج کے پاکستان میں کہ بادشاہ کے دور میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ قومی ریاستیں نہیں تھیں، امپائرز کا زمانہ تھا، سلطنتیں تھیں، کوئی یونائٹڈ نیشنز نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی، تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج ڈبل غلامی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہوا کیسے، اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو اس میں کوئی ایک جگہ قصور اس کا نہیں آپ ڈال سکتے۔ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح وہ جاوید احمد گاندھی بھی کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان، یہ وہ بچہ ہے پاکستان جب بنا جو پیدائشی امراض کا شکار ہے۔ اس کے دو میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ قائد اعظم کا مسئلہ یہ تھا کہ قائد اعظم اپنی ذاتی طور پر تو بہت بالکل سیکولر آدمی تھے، نمائندگی مسلمانوں کی کر رہے تھے، تو ان کو ملاؤں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ ملا یہ کہتے تھے کہ یہ تو خود آدمی، یہ اس کی یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ کیسے مسلمانوں کو نمائندہ ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم ظاہر ہے کہ بن گئے، وہ تھے، لیکن وہ روایتی اس طرح کے مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پرابلم یہ تھی کہ کانگریس جو ہے وہ سیکولر کا لفظ، وہ سیکولر ہندوستان بنانے جا رہے تھے، تو قائد اعظم کیا کرتے؟ اگر وہ بھی کہتے سیکولر ہوگا پاکستان تو سیکولر لفظ سے بڑا پرابلم بن جاتا، ملا پہلے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ لفظ تو کبھی استعمال نہیں کیا۔ لیکن 11 اگست کو جو ان کی تقریر تھی دستور ساز اسمبلی سے، سیکولرزم کی اس سے بہترین تشریح نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کا وکیل بیرسٹر کر سکتا ہے جو کہ قائد اعظم تھے۔ انہوں نے سیکولرزم کی بڑی خوبصورت تشریح کر دی، نام نہیں لیا، لیکن تقریر میں دستور ساز اسمبلی سے یہ بتا دیا کہ پاکستان میں یہ ہوگا نظام، جس کو لیاقت علی خان، مطلب ہے کہ انہوں نے ہی اتفاق نہیں کیا۔ بزرگ تھے ہمارے، یعنی اب لیاقت علی خان جو ہیں وہ عظیم رہنما ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں۔ دلی میں پاکستان ہائی کمیشن ان کا ذاتی جائیداد تھی، لیاقت علی خان نے ریاست پاکستان کو تحفے میں دی ہے، لیکن نظریات اور آئیڈیالوجی مطلب بڑا فرق تھا۔ وہ لیاقت علی خان نے جو ہیں وہ تو ایک اسلامی نظام اور ایک اس طرح کا وہ لانا چاہ رہے تھے، تو قائد اعظم سے انہوں نے بالکل اختلاف۔ یہ جو قرارداد مقاصد آئی بنیادی طور پہ یہ اس تقریر کے جواب میں آئی تھی، قائد اعظم کی اس تقریر کے جواب، یعنی قائد اعظم کی زندگی میں پاکستان بن چکا ہے، ان کی زندگی میں ہی یہ پرابلم ان کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ کر تو لیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، حاصل کیوں کیا ہے، مقصد کیا ہے ریاست کا؟ تو قرارداد مقاصد یہ آ گئی۔ اب قرارداد مقاصد جو تھی وہ اب بنیادی طور پہ کیا تھی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو بہت سنہری الفاظ سے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، بہت خوبصورت۔ لیکن میں آپ کی توجہ صرف اس طرح دلا دوں گا کہ اگر آپ کسی جوا خانے کیسینو میں جائیں گے تو کیسینو بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کیسینو جو اچھے بہت خوبصورت کیسینوز ہوتے ہیں، وہ جال بچھائے ہوتے ہیں، مچھروں کو، شکار کو پھانسنے کے لیے جال ہوتا ہے کہ آپ کیسینو میں جائیں، موسٹ ہینڈسم سٹاف ہوگا، بیوٹیفل گرلز، نائس یونیفارمز، بہت اچھے مطلب انوائرمنٹ، تاکہ لوگ پھنسیں، آ کے کھیلیں اور پیسہ ہاریں اور جائیں۔ اسی طرح سے پرفریب یعنی جال بچھائے جاتے ہیں نا، تو قرارداد مقاصد کو اگر آپ پڑھیں گے تو بہت خوبصورت ہے وہ، یعنی آپ کا دل اشش کر اٹھے گا کہ یار بالکل یہی ہونا چاہیے، پاکستان اسی وجہ سے لیا۔ ٹرک اس کے اندر کیا ہے؟ ٹرک یہ ہے کہ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ نے مثلاً قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ اسلامی شریعت کے منافی نہیں بن سکتا۔ خوبصورت بات ہے نا، اچھی بات ہے کہ زمین پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ لیکن جب آپ پریکٹس میں آئیں گے تو پھر یہ کون طے کرے گا کہ کون سا قانون جو ہے وہ اسلامی شریعت کے ساتھ ہے، کون سا خلاف ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابتدا ہی میں یہ پرابلمز آ گئی تھیں، باقاعدہ کمیشن بنانا پڑا اور پھر تمام علماء کو بلا کر پوچھنا پڑا کہ مسلمان آخر کہتے کسے ہیں؟ تو وہ اس کمیشن کی رپورٹس آج تک پڑی ہوئی ہیں، ان میں اس نے لکھا، جو کمیشن نے، انہوں نے کہا کہ اگر تمام علماء سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا نہیں ہے، مسلمان ہے کون، کافر کون ہے، تو ایک دوسرے کے نزدیک تو سارے کافر ہیں۔
کوئی ایک بھی مسلمان نہیں بچتا. میں آپ سے گزارش کروں, قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر تھی اس پہ ایسے ایسے نام ہے, میں لے کر اب دل نہیں توڑنا چاہتا کہ آپ کے کوئی تاریخی جو ہیں کوئی ہیروز جو ہیں وہ میں ان کو وہ نہیں کرنا چاہتا. میں چلیں پھر بھی ایک مثال دینی پڑتی ہے, ایک دے دیتا ہوں. نوائے وقت میں مرحوم حمید نظامی کا لکھا ہوا اداریہ موجود ہے قائد اعظم کی اس تقریر کے خلاف, جو حمید نظامی نے لکھا. بعد میں اس نوائے وقت نے, حمید نظامی نے, مجید نظامی نے ساری زندگی نظریہ پاکستان بیچا. قائد اعظم کی زندگی میں اس کے خلاف اداریہ لکھ چکے تھے. اور اداریہ یہ نہیں ہے کہ میں کو جمہوری اعتبار سے تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کیا, جمہوری اقتدار پر تنقید نہیں کی قائد اعظم پہ, 11 اگست کی تنقید پہ, 11 اگست کی تقریر پر تنقید کی ہوئی ہے حمید نظامی نے نوائے وقت میں. اور اس تنقید میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کو یہ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پاکستان صرف انہوں نے بنایا ہے, یہ تو بر صغیر کے مسلمان تھے جن کی جدوجہد ہے, یہ تو وہ ان کی مائگریشنز ہیں, ہجرتیں ہیں. یہ قائد اعظم کے کون ہے طے کرنے والا کہ پاکستان میں اسلام کا یعنی کوئی لینا دینا ریاست سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, یا قائد اعظم سمجھا نہیں پا رہے تھے, اب جوتے کھا کے ساری قوم کو سمجھ آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام کو یا کسی بھی ریاست میں کسی بھی مذہب کو لے کر آئیں گے تو وہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سیاستدان پھر طے نہیں کرتا میرے بھائی, یہ ٹیکنوکریٹ طے نہیں کرتا, یہ ملا بھائی طے کرے گا. جیسے بھارت میں اب پنڈت طے کر رہا ہے, یا کہیں کرسچن ہوگی تو پھر یہ پادری طے کرے گا. انسانی معاملات کو پھر مذہبی طبقہ چلانا شروع کر دے گا. جب مذہبی طبقہ انسانی معاملات کو چلائے گا تو نتائج آ جائیں گے. مثلا بھارت میں ویلاگ ختم کر رہا ہوں, بھارت میں جو بھیانک اس وقت ہندو انتہا پسندی آ رہی ہے, منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. دلی میں اس وقت میں ارون رائے کا ایک سن رہا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں نا کہیں گاڑی اپنی, اس پارکنگ پر اگر آپ نے پارکنگ ٹھیک نہ کی یا کسی سے آپ کی گاڑی ٹچ ہو گئی تو اس کا نتیجہ آپ کی موت ہو سکتا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے وہاں. تو ہم ایک دوسرے سے یعنی لڑائی میں ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ملک کیوں بنا کیوں نہیں بنا. تو بات جہاں سے شروع کی تھی پارلیمنٹ کی, اس کا اب حل کیا ہے؟ غلاموں کی پارلیمنٹ اور غلاموں کی حکومت. صدیوں پرانی غلامی ہے جی, یہ شعور کروڑوں میں ہے. اس کا راستہ ایک ہی ہے, کوئی اس کا کوئی فکس نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ موجودہ جمہوریت کو ہی چلنے دیا جائے. انہی غلاموں کی اسمبلیوں میں سے ایک دن عوامی نمائندے آئیں گے. 2 الیکشنز کے بعد آئیں گے, تیسرے الیکشن کے بعد آئیں گے, جیسے برطانیہ میں ہوا, چوتھے کے بعد آئیں گے, 5ویں کے بعد آئیں گے. میں تمام سیاسی قیادتوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی صرف نون لیگ پیپلز پارٹی یا وہ نہیں, چھوٹی بڑی ساری جماعتیں. ہمارے ہاں 1 مین پارٹی کا کلچر ہے. اب وہ جو 1 مین پارٹی فیملی وہ جو چلا رہا ہے اس پارٹی کو, وہ اگر چاہے بھی کہ وہ ایوری ڈے پیپل کو اسمبلی میں لے کے آئے, ترکھانوں کو لے کر آئے, درزیوں کو لے کر آئے, ٹانگا چلانے والوں کو اگر کوئی رہ گئے ان کو لے کے آئے, سبزی فروشوں کو لے کر آئے, جو کہ سوسائٹی کے کمپوننٹس ہیں, ان لوگوں کے نمائندے اسمبلی میں ہونے چاہیے. لیکن اگر وہ ایسا چاہے گا بھی تو اس کو وہ یہ کر نہیں سکتا. یہ 2 ہی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو, رکشا ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیا, وہ جیت گیا, وہاں سے جہاں سے یہ محاورہ بنا کھمبے کو ٹکٹ دے دیا, کھمبا بھی جیت گیا. یا نواز شریف نے 97 کے الیکشن میں کچھ لوگوں کو ووٹ دیے, کھمبے کو ووٹ دے, کھمبا بھی جیت گیا. لیکن یہ دونوں مثالیں بھی کوئی بہت وہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ہی انہوں نے کھمبوں کو ٹکٹ دے دی ہے. ابھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. تو یہ جب قیادتوں کے پاس ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ٹکٹیں ان لوگوں کو دیں گے جو الیکٹیبلز کی مجبوری سے ہٹ جائیں گے. الیکٹیبلز کی مجبوری یہ ریالٹی ہے. اس لعنت کو اگر ختم کرنا ہے الیکٹیبلز والی کہ مجبور ہو جاتی ہیں سیاسی قیادتیں کہ انہوں نے چند لوگوں کو ٹکٹ دینے پڑتے ہیں, ورنہ اکثریت نہیں بنتی, ان کی حکومت نہیں بنتی. یہی جمہوری پروسیس چلے گا تو 4 یا 5 پارلیمنٹس آئیں گی جس کے اندر سے عوامی پارلیمنٹ کا راستہ پرامن طریقے سے نکل آئے گا. لہٰذا اسی کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور اسی کے لیے اچھی خواہشات رکھنی ہے, اور یہی ہمارا کام ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو کریکٹ دا ورلڈ اینڈ وی کین ناٹ کریکٹ دا ورلڈ. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایہ دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.